اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جو چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ سے محفوظ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور ہمارے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت خاتم علیہم الصلاۃ والسلام تک، یہ سارے کے سارے معصوم تھے۔ تو کیا ضروری ہے کہ یہ معصوم ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ ان کے یہاں ذرا بھی کسی گناہ کا امکان نہ پایا جاتا ہو؟ آخر ہم زندگی میں بہت سارے ایسے لوگوں سے سروکار رکھتے ہیں اور ہمارے اوپر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں۔ تمام دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، سب کا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، وہاں کے جو عہدیداران ہوتے ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود وہ دنیا چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہمارے جو ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، یا جو خدا کی طرف سے فرستادہ ہیں، خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ سارے کے سارے معصوم ہوں؟ کیا ضروری ہے؟ تو ناظرین، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یا ہمارے ائمہ، ان کی غرض خلقت کیا ہے؟ وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم ان کی اطاعت کر سکیں، ان سے دین لے سکیں، ان سے شریعت لے سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ اگر خدا نخواستہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، ان کے یہاں گناہ کا کوئی امکان ہوگا اور وہ گناہ کریں گے، تو نتیجے میں ہم پر اس گناہ میں بھی اطاعت واجب ہوگی۔ ہمارے اوپر واجب ہوگا کہ ہم اطاعت کریں اور وہ گناہ انجام دیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے میں غرض خلقت جو ہے وہ فوت ہو جائے گی۔ پروردگار نے اس لیے انہیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی اطاعت کر کے سعادت ابدی تک پہنچ سکیں، سعادت علیہ تک پہنچ سکیں، اور ہم خدا نخواستہ اگر ان کی اطاعت کے سلسلے میں گناہ کے مرتکب ہوں گے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ہم کو سعادت کی اعلیٰ ترین منزل تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا لازم ہے کہ وہ معصوم ہوں، ان کے اندر خطا کا کوئی امکان نہ ہو۔ اگر میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی اس بات کو واضح کروں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ مثلاً آپ کو ایک دوسرے ملک کا سفر درپیش ہے۔ آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر اور وہاں پر آپ کے پاس ٹکٹ مہیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہوائی جہاز میں جا کر کے بیٹھیں، لیکن آپ کو فوراً ہی پتہ چلتا ہے جو پائلٹ ہے، اڑانے والا ہے، وہ اپنے کام سے پوری طریقے سے واقف نہیں ہے، اس کو ہنر نہیں ہے اڑانے کا کہ کیسے اڑایا جاتا ہے اور کیسے لینڈ کیا جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے اس کے سلسلے میں۔ تو کیا آپ بیٹھیں گے؟ آپ یقیناً نہیں بیٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اس ملک کے بجائے ملک عدم کا بھی سفر کر سکتا ہوں۔ تو جس طریقے سے ایک پائلٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری طریقے سے مہارت رکھتا ہو، اپنے کام سے وہ واقف ہو تاکہ ہم کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا سکے اور اس سفر میں کامیاب کر سکے، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تاکہ ہماری ہدایت کر سکیں، وہ بھی معصوم ہوں تاکہ وہ ہم کو مادی دنیا سے نکال کر کے معنوی دنیا تک کا سفر کرا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔